زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ربي في كلامه المبين أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے معزز دینی اور ملی اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، جماعت کے بزرگ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت مقدسہ کے ایک حصے کی تلاوت کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پڑھا، تو لہذا میرا آج کا خطبہ جمعہ ماہ رمضان ہم اور آپ کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلی چیز اس بات کو ہم جان لیں اور سمجھ لیں کہ ماہ رمضان کا ہم اور آپ کو ملنا یا ماہ رمضان میں ہم اور آپ کا داخل ہونا اور رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہمیں جتنی استطاعت اور طاقت عطا کی ہے
اس اعتبار سے عبادتیں اور نیکیاں انجام دینا یقیناً اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عظیم توفیق ہے، اور ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ یقیناً ہم اور آپ کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں میں سے جو سب سے عظیم، جو بہت ہی بابرکت، خیر و برکت والا مہینہ، جو مغفرت و رحمت والا مہینہ، جس مہینے کی مبارکبادی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو دیا کرتے، اور اللہ کے نبی جیسے رمضان کا مہینہ داخل ہوتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے اتاکم رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا ہے، یقیناً تمہارے لیے ایک مبارکبادی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس رمضان کے مہینے کے ملتے ہی اپنے آپ کو ایک خوش نصیب سمجھتے اور صحابہ اکرام کو اس کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہم اور آپ کو ملا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس لیے کہ وہ لوگ جو اس ماہ رمضان میں موجود نہیں ہیں، پچھلے رمضان میں تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں پچھلا رمضان بھی عطا کیا اور امسال کا بھی رمضان عطا کیا، ان لوگوں کے مقابلے میں یقیناً ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ابھی 2 دن پہلے کا جو حادثہ جو ہوا، آپ سبھی کو واٹس ایپ کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے تک آپ کو یہ بات پہنچی ہے کہ ہیلنگڑی میں جہاں پر میں مدرسہ پڑھاتا ہوں، اسی مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں، جو اس مدرسے کے جو پریسیڈنٹ ہیں، ان کے بڑے بھائی، تو لہذا ان کی بیٹی، ان کے داماد اور ان کے 2 بچے، اور اسی طرح ہمارے جو مدرسے کے جو پریسیڈنٹ ہیں ان کی بیٹی، اتنے لوگ ایک کار میں عمرہ کی نیت سے یہ لوگ جا رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کا مقدر تھا، ایک نیک ارادے سے، ایک عمرے کی ادائیگی کی نیت سے یہ لوگ نکلے، لیکن درمیان میں ایک حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، جس کی وجہ سے اسی وقت 3 لوگوں کی موت ہو گئی، باپ اور ماں اور ان کا ایک 2 مہینے کا چھوٹا سا بچہ، اور اس کار میں ان کی اور ایک بچی تھی جو 3 سالہ بچی تھی، جو ابھی بھی ہاسپٹل ICU میں ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اسے صحت و عافیت عطا کرے، شفاء عاجلہ و کاملہ عطا کرے، اس کا مقدر اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آخری سانسیں وہ بچی لے رہی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جو مدرسے کے جو پریسیڈنٹ، ان کی بیٹی بتا رہے ہیں کہ وہ کافی سیریس ہے اور ابھی بھی ICU ہی میں ہے۔ تو ان میں سے جو 2 لوگ جو انتقال ہوئے پچھلے رمضان میں وہ تھے، لیکن ان کا مقدر ہے کہ یہ رمضان کے کچھ دن وہ پائے، اور پانے کے بعد میں ان کے مقدر کا فیصلہ ہوا اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے دار فانی کی طرف چلے گئے۔ یہ موت کی خبریں، یہ لوگوں کو موت کا آنا، یا پچھلے رمضان جو لوگ تھے امسال وہ نہ ہونا، یہ ہم اور آپ کے لیے اس بات کی سمجھ لیجئے کہ یہ پیغام، ایک دعوت یہ ہے کہ ماہ رمضان جو آنے والا تھا ہمیں تو نصیب نہیں ہوا، لیکن تمہیں ملا ہے،
تو لہٰذا یہ اللہ رب العالمین کی تمہارے حق میں ایک بہت بڑی تمہاری خوش نصیبی ہے اور ایک اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ کی توفیق سے ماہ رمضان تمہیں ملا۔ بعض اہل علم نے قبر میں جو لوگ جو دفن ہیں ان کے تعلق سے ایک بات نقل کی ہے، اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ تمناؤ کہ تمہاری کون سی ایسی نیک و جائز خواہشات ہیں جو تم اس کو بیان کرو، تو قبر میں جو لوگ دفن ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے مہینے کا ایک دن ہمیں عطا کر دیں، پورا مہینہ نہیں، رمضان کے مہینے کا ایک دن اللہ ہمیں عطا کر دے، یہ ہماری تمنا اور خواہش ہے۔ اس اعتبار سے آپ سوچیں کہ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس نعمت پر ہم اور آپ کو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، لیکن اس نعمت الا من رحم ربی، اللہ تعالیٰ نے جس کو نیکی یا عمل یا عبادت کی توفیق عطا کی ہو وہ بھرپور اس مہینے سے فائدہ اٹھاتا ہے، ورنہ تو اکثریت مسلمانوں کی ہم اور آپ کو رمضان کے مہینوں میں یا تو سوتے ہوئے یا تو موبائل کو استعمال کرتے ہوئے یا کہیں کچھ لوگ مل کر کے بیٹھ جائیں باتیں کرتے ہوئے یا کھانے پینے کی چیزوں کو اکٹھا اور جمع کرتے ہوئے، ہم اور آپ کو آج کے سماج و معاشرے میں مسلمانوں کی اکثریت اس طرح ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نعمتانی مقبول فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمیں ملنے والی دو بڑی دو عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نعمتانی، دو عظیم نعمتیں ہیں، بڑی قیمتی نعمتیں ہیں، مقبول فیہما کثیر من الناس، لیکن لوگوں کی اکثریت ان دو عظیم نعمتوں کی ناقدری کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ پہلی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصحت، صحت و عافیت، اللہ نے ہمارا آپ کو جو صحت و عافیت عطا کی ہے یقیناً اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بیمار ہیں، جو گھروں میں ہیں، جو ہاسپٹلوں میں ہیں، جو بستروں پر سوئے ہوئے ہیں، آپ ان سے جا کر کے پوچھیں کہ یہ صحت و عافیت یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، وہ لوگ اپنی زبان سے گواہی دیں گے یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اسی لیے کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ صحت و عافیت جو اتنی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کا غلط استعمال، اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں۔ اور دوسری نعمت الفراغ، انسان کو جو فری وقت جو ملتا ہے، فری ٹائم جو ملتا ہے، یہ وقت اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن اس وقت کو ایسے تو جو انسان کو جو فری وقت ملتا ہے ہمیشہ اس کو فائدے والی چیزوں میں استعمال کرنا چاہیے، اور خاص کر کے ماہ رمضان کے اندر۔ لیکن اس رمضان کے مہینے میں بھی ہم اور آپ کو کس طرح گزارنا چاہیے، ہم اور آپ کا رمضان کیسے گزرنا چاہیے؟ قبر والے یہ تمنا کر رہے ہیں کہ رمضان کا ایک دن اللہ ہمیں عطا کر دے، یہ ہماری تمنا اور خواہش ہے۔ اور جو لوگ اس رمضان کے آنے سے پہلے اس دنیا سے انتقال کر کے چلے گئے، وہ ہمیں یہ پیغام دے کے گئے کہ رمضان آنے والا رمضان تو ہمیں نصیب نہ ہوا لیکن تمہیں نصیب ہوا ہے، یقیناً تم بڑے خوش نصیب ہو۔ کتنا ہم اور آپ کو اس رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں رمضان کے مہینے کے تعلق سے ہم اور آپ کا مقصد، ہم اور آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینے کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ ہم اس کو بیکار چیزوں میں ہرگز اس کو گزارنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک ایک لمحہ اس کا بڑا قیمتی ہے، اور یہ تصور ہم اور آپ کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ یہ بڑا مبارک اور قیمتی مہینہ ہے، اس کی ایک ایک گھڑی بڑی بابرکت والی گھڑی ہے۔ انسان اس رمضان کے مہینے کے ایک ایک لمحے کی اہمیت کو جانے اور سمجھے۔ دیکھیے یہ تصور
کہ رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی ہے, بڑا فضیلت والا ہے. یہ تصور سیرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ سے ہمیں ملتا ہے. صحابہ اکرام کی تاریخ آپ پڑھیے, صحابہ اکرام کی زندگی آپ اٹھا کے مطالعہ کیجئے کہ لطائف المعارف اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے کہ صحابہ اکرام کو معلوم تھا, ان کے اندر یہ ان کے دل و دماغ میں تصور تھا کہ ماہ رمضان یہ بابرکت مہینہ ہے, بڑا قیمتی, بڑا فضیلت اور اہمیت والا مہینہ ہے. اس وجہ سے صحابہ اکرام رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے اس رمضان کو پانے کے ارادے اور نیت سے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. 6 مہینے پہلے. اور آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے, رمضان کے مہینے میں ہے, مسجدوں کے اندر ہے, اس کے باوجود بھی اپنا وقت بات چیت میں, کھیل کود میں, سونے میں, کھانے پکانے میں, ان ساری چیزوں میں آج ہم اور آپ کا وقت گزر بسر رہا ہے. اللہ کے لیے برا نہ مانے, اللہ کے لیے برا نہ مانے, اس لیے کہ یہ حق ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. حالانکہ رمضان کا مہینہ ہم اور آپ کے لیے سونے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے یا اس کے علاوہ کھانے پینے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ نہیں آیا ہے. یہ تصور کر کے ہم اور آپ کو رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھانا ہے. آئندہ رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں, اللہ کی ذات بہتر جاننے والی ہے, اللہ کو بہتر معلوم ہے. پچھلے رمضان میں وہ لوگ تھے, کیا انہیں معلوم تھا کہ یہ آنے والا رمضان کچھ دن ہم پائیں گے اور پورا رمضان ہم سے ختم ہو جائے گا؟ پل بھر کی ان کی خبر نہ تھی, لیکن وہ چلے گئے. لیکن ہمیں بھی کوئی خبر نہیں ہے کہ رمضان کی ایک ایک گھڑی انسان یہ سمجھ کر کے چلے کہ یہ میری زندگی کی آخری گھڑی ہے. ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک لمحہ یہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہے. یہ تصور جب ہم اور آپ کے دل و دماغ میں پیدا ہوگا, یقیناً میرے بھائیو وہ اس ماہ رمضان سے پورا فائدہ اٹھائے گا. ایک انسان ہے, سفر کر رہا ہے, لیکن منزل کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے, جانا کہاں ہے معلوم نہیں ہے, لیکن جا رہا ہے, سفر کر رہا ہے. تو کیا فائدہ ایسے سفر کا؟ ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, لیکن اصل اس کا مقصد کیا ہے وہی ہمیں پتہ نہ ہو تو انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے. اسی لیے صحابہ اکرام کی زندگی آپ دیکھیں, 6 مہینے تک رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے اللہ سے جب وہ دعائیں کر رہے ہوں, اور آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا کہ رمضان کے مہینے میں انہوں نے جو عبادتیں, جو نیکیاں کی, اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی دعاؤں میں 6 مہینے گزار دیتے تھے. تو کتنی اہمیت, کتنی فضیلت, کتنا مقام و مرتبہ صحابہ کی زندگیوں میں تھا. تو بتانا مقصد ہے میرے بھائیوں, اس مہینے کی عظمت کو ہم اور آپ سمجھیں, اس کی فضیلت کو سمجھیں, اس رمضان کے ایک ایک لمحے سے ہم فائدہ اٹھائیں, اپنے آپ کو غفلت کے شکار میں نہ ڈالیں. اس لیے کہ ہم اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی عبادتیں کر کے اللہ کی رضا و خوشنودی کو پائیں, اللہ کے یہاں اپنے گناہوں کی معافی و مغفرت کو پائیں, اور اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے اللہ ہمیں بخش دے اور اللہ اس کی جنت میں ہمیں داخلہ دلا دے. یہ مقصد ہم اور آپ کا ہونا چاہیے, یہ مقصد ہونا چاہیے ہم اور آپ کا. اسی لیے آپ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب مدینے میں وہ حدیث کی مجلس میں طلباء کو حدیث پڑھا رہے تھے, تو اس مجلس کے اندر اعلان ہوا, اس مجلس کے اندر ایک آواز آئی, کسی نے آواز لگائی کہ مدینے کے اندر ہاتھی آئی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے ہوئے اس مجلس میں اپنے طلباء کو حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں, سارے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں. کسی آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ مدینے کے اندر ہاتھی آئی ہے, اس لیے کہ مدینے والوں کے لیے تو ہاتھی کا تصور نہیں تھا, انہوں نے اس سے پہلے ہاتھی کو دیکھا نہیں تھا. گھوڑا ہے, خچر ہے, گدھا ہے, اونٹ ہے, انہوں نے ہاتھی کو دیکھا نہیں تھا. جب یہ آواز ہوئی, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے ہیں, اس درس کو چھوڑ کر کے طلباء سارے باہر بھاگ جاتے ہیں ہاتھی کو دیکھنے کے لیے. ان طلباء میں سے ایک طالب علم
جو امام یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمت اللہ علیہ جو وقت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، یہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سارے طلبہ ہاتھی آئی ہے خبر سن کر کے، سارے طلبہ بھاگ گئے اس حدیث کی اس مجلس کو چھوڑ کر کے، لیکن یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمت اللہ علیہ اسی مجلس میں وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا آپ کو باہر جانا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. ہاتھی دیکھنا نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں دیکھنا ہے. کیا اس سے پہلے آپ ہاتھی دیکھے ہیں؟ تو امام یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میں اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا. تو پھر گئے کیوں نہیں؟ تو بڑا پیارا جواب انہوں نے دیا اور کہا استاد محترم، اپنے گھر سے سفر کر کے میں مدینے تک آیا ہوں، میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں اور آپ سے حدیث کا علم سیکھنے کے مقصد ارادے سے آیا ہوں، میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں یہاں پہ. تو سلف کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر سے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تاکہ اس عالم دین کے پاس حدیث کا علم سیکھ سکیں. یہ ان کے سفر کا مقصد اور ارادہ تھا. ہم اور آپ کا بھی یہی مقصد ارادہ ہونا چاہیے. ہم رمضان میں تو داخل ہو گئے، لیکن رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کا مقصد اور ہمارا ارادہ کیا ہے؟ اللہ تعالی ہماری عبادتیں قبول فرما لیں. اللہ تعالی ہمارے عبادتوں اور ہمارے اعمال سے راضی ہو جائے. اللہ رب العالمین ہماری مغفرت و بخشش کر دے. اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزاد کر دے. اللہ رب العالمین اس کی جنت الفردوس میں ہمیں داخلہ دلا دیں. یہ ہم اور آپ کا مقصد ہونا چاہیے. بس رمضان کے مہینے میں ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، ایسے سفر کا کیا فائدہ جس سفر کی منزل کا پتہ نہ ہو. اور یہ بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے کا جو مقصد بیان کیا، آپ نے اس سے پہلے خطبات میں آپ نے سنا ہوگا، شیخ نے بھی آپ کو بیان کیا ہوگا کہ روزے کا مقصد کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تقوی گزار بن جائیں، ہم متقی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جائیں. یہ مفہومی معنی ہے جو ہمارا آپ سنتے ہیں، لیکن یہ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے کیا صرف یہ مراد ہے کہ ہم اور آپ صرف روزے کی حالت میں صرف اللہ سے ڈرنے والے بنے؟ صبح سے لے کر کے مغرب تک ہم روزے کی حالت میں ہیں، اب ہم اللہ اور اس کے رسول کی ایک نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ سے ڈرتے ہوئے، 5 صلاح کی پابندی کرتے ہوئے، غیبت سے، چغلخوری سے، جھوٹ سے، بہتان سے، ہر برائی سے بچتے ہوئے صبح سے لے کر کے مغرب تک ہم بچے رہیں گے. یہ صرف روزے کے تقوی کا مقصد نہیں ہے. تقوی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ انسان کا ظاہر بھی تقوی سے بھرا ہو، انسان کا باطن بھی تقوی سے بھرا ہو. رمضان کے مہینے میں بھی وہ متقی ہو، رمضان کے مہینے کے بعد جب تک کہ اسے موت نہ آ جائے اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. یہ اصل تقوی کا معنی ہے. خالی اللہ سے ڈریں، اس مقصد کے لیے اللہ نے روزہ فرض نہیں کیا. ہمارا ظاہر بھی اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے. آنکھوں سے ہم حرام چیز نہ دیکھیں، زبان سے حرام نہ بولیں، کانوں سے حرام نہ سنیں، منہ کے ذریعے سے حرام لقمہ کھانا یا کھائیں نہ پئیں. تو یہ ظاہری ہم اور آپ کا تقوی ہونا چاہیے. باطن بھی ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے ڈر و خوف سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک انسان صرف روزے کی حالت میں اللہ سے ڈرنے والا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ کسی طرح روزے کی حالت میں اگر ان کو اللہ اچھی توفیق نیک عطا کرے، جن کو بیڑی یا سگریٹ یا گٹکا کھانے وغیرہ کی عادت ہے، کسی طرح صبح سے لے کر کے افطار تک بڑا صبر کریں گے، لیکن جیسے افطار ہو جائے گی وہ بیڑی بھی پی رہا ہے، سگریٹ بھی پھونک رہا ہے، گٹکا بھی کھا رہا ہے. پھر ایسے تقوی کا کیا فائدہ؟ ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف روزے کی حالت میں کسی کو برے الفاظ سے نہیں بلا رہا ہے، زبان سے گالی نہیں دے رہا ہے، کان سے کسی کی برائی نہیں سن رہا ہے،
آنکھ سے کوئی حرام چیز کو نہیں دیکھ رہا ہے, ہاتھ سے کوئی حرام کو نہیں پکڑ رہا ہے, اپنے منہ کے ذریعے سے حرام کھانے پینے کو داخل نہیں کر رہا ہے, صرف روزے کی حالت میں جیسے ہی افطار کر لیا یہ ساری چیزیں کر رہا ہے, تو یہ تقوی کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تقوی یہاں پہ مراد نہیں ہے. یا تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان کا ظاہر, اس کا باطن رمضان کے مہینے میں اور موت کے آنے تک وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنے. یہ یہاں پہ اصل تقوی کا مطلب ہے. اور مان لیجیے کہ ایک انسان رمضان کے مہینے میں یہ ساری برائیاں کر رہا ہے اور رمضان کے بعد بھی یہ سارے گناہ کر رہا ہے, تو سمجھ لیجیے کہ وہ رمضان میں بھی فاسق و فاجر ہے, رمضان کے مہینے کے بعد بھی وہ فاسق و فاجر ہے. اور اللہ نے تقوی سے مخاطب ان لوگوں سے کیا جو ایمان والے ہیں, جو ایمان والے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اور یقیناً مومن ہی ہو سکتا ہے جو تقوی کی صفت سے متصف ہو سکتا ہے. واقعی میں اگر اس کو اللہ پر ایمان ہے, اللہ کے نبی پر ایمان ہے, واقعی میں اگر وہ مومن ہے, تو صحیح معنی میں وہی متقی ہو سکتا ہے. ورنہ جو فاسق و فاجر ہو 30 دن کیا سال بھر روزے رکھے, سال بھر قیام اللیل کرے, سال بھر نیکی انجام دے, سال بھر روزے داروں کو افطاری یا سحری کا انتظام کرائے, لیکن وہ مرتے دم تک وہ فاسق و فاجر ہی رہے گا, اس لیے کہ اس نے اصل مقصد سمجھا ہی نہیں ہے. تقوی کسے کہتے ہیں, اس کے معنی, اس کے مفہوم کو اس نے جانا ہی نہیں ہے, تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے کہے بتانے کا مقصد ہے میرے بھائیوں, ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہم پر جو روزوں کو فرض کیا ہے, اللہ کا مقصد اور ارادہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون, ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. اور یہ تقوی ہم اور آپ کا صرف روزے کی حالت میں یا رمضان تک ہونا نہیں چاہیے, رمضان کے بعد مرتے دم تک یہ تقوی ہم اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. اور اسی طرح میرے بھائیوں, رمضان کے مہینے کے تعلق سے صحابہ اکرام یا سلف کی زندگیوں میں جو تصور تھا, وہ تصور میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو رمضان کا مہینہ آتا اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتے ہیں, اور اسی طرح رمضان کے مہینے کو پانا اپنے لیے ایک سعادت اور اپنے لیے خیر و برکت وہ سمجھتے ہیں. اور اسی طرح ان کے دل و دماغ کے اندر رمضان کا یہ تصور تھا کہ ہم عبادتیں کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہماری مغفرت فرمائے, اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے, اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا کرے. یہ ان کے دل و دماغ میں تصور تھا. اور اسی طرح صحابہ اکرام کی زندگیوں میں رمضان کے تعلق سے یہ تصور تھا کہ رمضان کا مہینہ یہ عبادتوں نیکیوں کا مہینہ ہے, کھانے پینے کا مہینہ یہ تصور ہی نہیں تھا ان کے اندر. اور اس کے لیے پوری طرح سے وہ تیاری کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, ایسے تو سال بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں گزارتے, لیکن رمضان کا مہینہ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں عروج کو پہنچ جاتی, اتنی کثرت سے اللہ کے نبی عبادت کرتے. صحابہ اکرام کا رمضان کا مہینہ تصور یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے, یہ نیکیوں کا مہینہ ہے, عمل صالح کرنے کا مہینہ ہے, جتنا ہو سکے اس رمضان کے مہینے سے مجھے فائدہ اٹھانا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں اور عبادتوں کو اپنے نام اعمال میں اکٹھا اور جمع کرنا ہے. یہ تصور سلف کے زندگیوں میں پایا جاتا. لیکن اللہ کے لیے برا نہ مانے, ہم اور آپ کے ذہنوں میں رمضان کے مہینے کا تصور یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ابھی روزہ رکھنا ہے, تو سحری میں کوئی تکلیف ہونی نہیں چاہیے, سحری برابر ہو, افطار میں کوئی پریشانی, افطار کے لیے برابر انتظام ہو, یا اس کے علاوہ ابھی جو راشن ہے ساری چیزیں اس کا پورا اکٹھا اور جمع کر لیا جائے, اور گھر میں گیس جو سسٹم ہو اس کا پورا انتظام ہو, اور اللہ حفاظت کرے. کچھ لوگ ایک لسٹ بھی ہوتی ہے, پہلے روزے میں یہ بنے گا, دوسرے میں یہ, تیسرے میں یہ, چوتھے میں یہ, اللہ رحم فرمائے. حالانکہ یہ تصور کھانے اور پینے کا, کھانے پینے کی چیزوں کو جمع اور اکٹھا کرنے کا, میرے بھائیو سلف میں اس کا تصور ہی نہیں تھا. انہیں بس یہ پتا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ عطا کر دے اور اس مہینے میں جتنا ہو سکے ہم عبادتیں اور نیکیاں کر لیں. یہ تصور سلف کی زندگی میں پایا جاتا.
یہ ان کے دل دماغ میں ہوا کرتا کہ رمضان کی مہینہ، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ نیکی اور عبادتوں کا مہینہ ہے، ہم اس کی زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادتیں اور نیکیاں ہم کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اس کا جواب میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 حدیثوں سے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پہ کوئی اللہ کے لیے یہ نہ سوچے کہ رمضان میں کھانا پینا وہ ساری چیز بھوکے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت سچی اور کڑوی بات ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان قوم جتنا کھاتی اور پیتی ہے، شاید کہ کوئی قوم دوسرے دنوں میں اتنا کھاتی اور پیتی ہو، کیونکہ تصور یہ بنا ہوا ہے، ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ کھانا پینا ہے اور کھانے پینے کے انتظامات کرنا ہے، تو رمضان کے مہینے کا وہ اصل مقصد کہاں ہم اور آپ کو ملے گا؟ یہی وجہ ہے کہ تھوڑی سی تراویح اگر لمبی ہو جائے، تھوڑا اگر قرات لمبی ہو جائے، تھوڑا رکوع سجود لمبا ہو جائے، امام کی پکڑ ہوتی ہے، ذمہ داروں کی پکڑ ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں۔ نہیں، بتانے کا مقصد ہے ایسے تو قیام اللیل ہو، صلاۃ اللیل، تہجد ہے، وہ اکیلے اکیلے اپنے گھروں میں پڑھنا یہی افضل ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 دن تراویح پڑھی ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کیا ہے، لیکن اب انداز سوچیں آپ اس چیز کو، قرآن کی تلاوت امام کر رہا ہے، رکوع ہو رہا ہے، سجود ہو رہا ہے، کہ اتنا ہمارے اندر اتنا صبر نہیں ہے، اتنا برداشت نہیں ہے کہ ہم رمضان کے ایک مہینے میں جو جماعت کی شکل میں جو عبادت انجام دے رہے ہیں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تصور رمضان یا عبادت کا مہینہ، نیکیوں کا مہینہ، یہ نہ ہونا یا اس کی کمی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ساری روک ٹوک ساری چیزیں رمضان میں نظر آتی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی سب سے بہترین سحری وہ کھجور کھانا ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھتے ہوئے چلیں، پیارے نبی نے کہا کہ مومن کی سب سے بہترین سحری یا سحری میں بہترین اس کے لیے غذا جو ہے وہ کھجور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افطار کا جب وقت ہو جائے تو افطار کرے وہ تازہ نے تر کھجور سے، اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجور کھائے، اگر وہ نہ ملے تو پانی کو پی لے۔ ان دونوں حدیثوں سے ہمیں کیا مطلب، کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ اہل علم نے اس لیے اسے ایک مسئلہ یہ مستنبط کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر کھانے پینے یا الگ الگ قسم کا اگر یہ مہینہ ہوتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کھجور کا ذکر کیوں کیا یہاں پہ؟ کھجور کھا لو، سحری ہو رہی ہے، کھجور کھا لو، آپ کا افطار ہو رہا ہے، اور ایسے بھی تو پیٹ کو بھی تھوڑا بہت ریسٹ چاہیے۔ سال کے 11 مہینے تو صبح ناشتہ کیے، دوپہر میں بھی کھائے، رات میں بھی کھائے، عصر کے بعد بھی کھائے، کبھی اس کو بھی تو تھوڑا ریسٹ چاہیے کہ تھوڑا جتنا ہو سکے کم کھائے، کم پیے، تاکہ جسم کا ظاہری جو حصہ ہے ہمیں پتا تو چل رہا ہے کہ کیا بیماری ہے، کیا اس کا علاج تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اندرونی حصہ کیا ہے، اندرونی کیا خرابی ہے، کیا کمی ہو رہی، کیا صحیح کیا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا اس پر بھی ہم اور آپ کو بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر کے حصوں کو صحیح اور درست رکھنے کے لیے یہ روزوں کی فرضیت یا سنت روزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، تاکہ اندرونی جو چیزیں ہیں وہ بھی برابر سرابر صحیح سے رہ سکے۔ اب انسان بھرتا جا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، افطاری میں بھی اتنا چاہیے، افطاری کے بعد بھی چاہیے، سونے سے پہلے بھی چاہیے، سحری میں بھی چاہیے۔ ہمارے اردو میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ آج مسلمان سحری کرتا ہے اور یہ سمجھ کر کے کھاتا ہے کہ اب مجھے مغرب تک بھوکا پیسا رہنا ہے، اس لیے دبا کے کھاتا ہے۔ کیوں؟ یہ تصور ہے اس کے دماغ میں، سحری اتنی مضبوط ہونی چاہیے، اتنا کھانا چاہیے مجھے سحری کے اندر، اس لیے کہ اب میں دن بھر بھوکا رہنے والا ہوں، کب تک؟ مغرب تک، برداشت نہیں ہوگا، یہ سوچ کر کے سحری کھاتا ہے۔ اور افطار جب کر رہا ہے، افطار میں بھی یہ سوچ کر کے افطاری کرتا ہے کہ دن بھر میں صبح سے لے کے ابھی مغرب تک بھوکا تھا، اسی لیے مجھے سحری بھی افطاری بھی کیا کرنا ہے؟ دبا کے افطاری کرنا ہے۔ کیوں؟ دن بھر بھوکا تھا نا میں، اب دونوں ٹائم جب بھوکا ہی تھا بول کے دبا کے کھا رہا ہے،
تو اندازہ لگائیے کہ کیا ہو جائے، کیا ہونا چاہیے اس کا۔ تو بتانے کا مقصد ہے میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ اللہ کے لیے کھانے پینے کا یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہم اور آپ کو نصیب نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ ہم اور آپ کو دیا ہے کہ عبادتوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اور جتنا ہو سکے اس میں عبادتیں اور نیکی ہم اور آپ کو جمع کرنا ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ آئندہ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ مختصراً اور ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جتنا وقت ملے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرے، اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور کہا کہ شہر رمضان شہر الدعاء والمناجات، رمضان کا مہینہ کثرت سے اللہ سے دعا مناجات کرنے کا مہینہ ہے۔ روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیں، اللہ سے جو سوال کرنا ہے سوال کریں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ یہ دعا مناجات کا مہینہ ہے۔ اسی طرح شہر رمضان شہر التوبہ والاستغفار، یہ رمضان کا مہینہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے۔ انسان جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں توبہ و استغفار کرے، اللہ سے معافی، مغفرت و بخشش طلب کرے۔ اور اسی طرح شہر رمضان شہر الصدقات والخیرات شہر الجود والسخاوات، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے بنے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے کہ اس میں انسان کو چاہیے کہ عمل اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے والا مہینہ ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات کو رکھا ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اگر حساب کرتے ہیں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، اس سے بہتر اس ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے والا یہ مہینہ ہے کہ فلاں نے نیکی کی مجھے اور کرنا ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ تو لہٰذا یہ بنیادی کچھ چیزیں تھیں۔ اللہ سے بس میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو رمضان کے مہینے کا جو اصل جو مقصد ہے، اس مقصد کو ہم اور آپ کو اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے باقی جو رمضان ہمارا بچا ہے اس کو گزارنے کی توفیق نیک عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اب تک ہم نے جو روزے رکھے اللہ تعالیٰ تو ہم سے ان روزوں کو قبول فرما لے۔ اللہ اب تک ہم نے جو قیام اللیل ادا کیا اللہ وہ قیام اللیل ہم سے تو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین اب تک ہم نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے اللہ اس تلاوت قرآن کو ہم سے تو قبول فرما لے۔ اور اللہ رب العالمین ہم نے جو تیرے راہ میں روزے داروں کے لیے، غرباء کے لیے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے جو کچھ تو نے ہمیں مال عطا کیا تھا اس میں سے ہم نے جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے اللہ تعالی ہمارے اس تعاون کو تو قبول فرما لے۔ اللہ ہماری جو نیک اور جائز خواہشات ہیں جن کے متعلق ہم نے تجھ سے دعائیں کی ہیں اللہ ہماری ان دعاؤں کو تو قبول فرما لے۔